نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ نیک بندوں اور نیک بندیوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی صفت بیان فرمائی تھی کہ نیک بندے نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی۔ دوسری صفت تھی والذین هم عن اللغو معرضون، لغو یعنی لا یعنی اور فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس پر بھی کل تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا۔ تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون۔ زکوٰۃ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس آیت کی دو تفصیل کی گئی ہے۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بھی کچھ مسائل اور اس کے فضائل کسی مجلس میں ذکر کر دیے جائیں گے۔ دوسری تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو اپنے اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون۔ آج کی مجلس میں اسی اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے متعلق تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے کہ مومن اپنے اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ کیا مطلب اخلاق کو پاکیزہ کرنے کا، صاف کرنے کا؟ بدن کو صاف کرنا گندگی سے تو پانی سے ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، جسے طہارت کہتے ہیں۔ اور دل کو گندے اعمال سے اور گندے اخلاق سے پاکیزہ کرنا اور اچھے اعمال کو ادا کرنا، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اصل میں تزکیہ، پاک کرنا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ دل کو گندے اخلاق سے پاک کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے یعنی اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے منصب اور فرائض کو بیان فرمایا ہے قرآن میں کئی جگہوں پر کہ نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور اس کتاب کا مفہوم سکھلائے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو، اور حکمت کی باتیں بھی سکھلائے، نادانائی کی، عقل مندی کی۔ نبی کا تیسرا منصب۔ نبی کا چوتھا منصب وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا چوتھا منصب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے۔ جب کتاب کی تلاوت بھی کر لی گئی، کتاب کو سکھلایا بھی گیا یعنی قرآن کو، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتلا دی گئی، تو اب نبی کا منصب تزکیہ کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا صرف انسان کے باطن کو سدھارنے کے لیے کتاب کی تلاوت، کتاب اللہ کی، اور صرف اس کا سمجھ لینا، اس کے مفہوم کو بتلا دینا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ تزکیہ بھی ضروری ہے، جس کو قرآن نے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، اپنے دل کو پاکیزہ کرنا۔ یہ نبی کا بھی منصب ہے کہ نبی اپنے صحابہ کا اور امت کے دل کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ کس سے؟ گندے خیالات سے، گندے اخلاق سے، گندے اعمال سے۔ میرے بزرگ و عزیزو، دو چیزیں ہیں۔ پہلے دل کی آپ اہمیت کو سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان فرمائی ہے۔ جس طرح آج میڈیکل سائنس انسان کی صحت کا مدار اور پورے جسم انسانی کی صحت کے لیے دل کو مدار قرار دیتا ہے
کہ اس کا وہ کس پر موقوف ہے؟ دل پر. دل خراب جسم خراب، دل صحیح جسم صحیح. اس لیے دل کی بیماری سب سے خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس لیے اس کو بچا لو. پورا جسم کو اگر بچانا ہے تو دل کو بچانا ضروری ہے. دل کے اندر جو بیماری لگ گئی ہے اس کو اگر آپ نے صحیح کر لیا تو جسم تو خود بخود صحیح ہو جائے گا. یا جسم کو صحت صحیح کرنے میں ڈاکٹروں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو جس طرح دنیا میں دنیاوی زندگی کی حیات موقوف ہے جسم کی حیات پر، جسم کی زندگی پر، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی نظر میں دل کی صحت موقوف ہے. یہ دل کی صحت موقوف ہے. میرے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو اس لیے بیان فرمایا کہ دل کے اندر اگر گندے خیالات پیدا ہوں گے تو بدن سے گندے اعمال نکلیں گے، اور دل کے اندر اگر اچھے جذبات اور اچھی خواہشیں پیدا ہوگی تو پھر بدن سے اچھے اعمال نکلیں گے. 2 آدمی گھر سے نکلے، میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی مسجد گیا پیدل چل کر. کیوں؟ اس کے اندر پہلے نماز کا خیال پیدا ہوا، جماعت کی نماز کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، تو وہ گھر سے نکل کر مسجد کو نماز پڑھنے چلا ہے. تو پہلے اچھا خیال پیدا ہوا تو دل نے اس کے قدم کو اٹھا کر مسجد پہنچا دیا. اور دوسرے بھائی کے دل میں گندے خیالات پیدا ہوئے سینما جانے کے لیے، تھیٹر جانے کے لیے، تو وہ گھر سے نکل کر تھیٹر پہنچ گیا. پہلے تھیٹر ڈائریکٹ نہیں پہنچا، پہلے گندے خیالات پیدا ہوئے. تھیٹر جانا، فلم دیکھنا، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا تو دل نے اس کے قدم کو اٹھا کر تھیٹر پہنچا دیا. تو دل کے اندر، دل یہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا سر چشمہ ہے، اچھے اور بری خواہشات کا سر چشمہ ہے، مرکز ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، خوب سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم ہوتا ہے تو سارے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں. اگر وہ بگڑتا ہے تو پھر سارے اعضاء بگڑتے ہیں. یعنی اس کے دل کے اندر وہ بگڑتا ہے مطلب، یا بنتا ہے مطلب، صحیح سالم کا مطلب اس کے دل میں اچھے خواہشات پیدا ہوتے ہیں تو وہ صحیح سالم ہوتا ہے، تو اس کے بدن سے اعمال صحیح سالم نکلتے ہیں. اور اگر اس کے اندر گندے جذبات پیدا ہوتے ہیں، چوری کرنے کے، مارنے کے، زنا کرنے کے، تو پھر بدن بھی زنا کی طرف چلتا ہے، بدن اور ہاتھ بھی چوری کی طرف چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، ارے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، دل کی صحت، دل کے اندر اچھے خواہشات پیدا ہو، اچھے جذبات پیدا ہو، اور اس کو برے خواہشات سے بچایا جائے، اسی کا نام تزکیہ ہے. یہ نبی کا منصب ہے، میرے آپ کی ذمہ داری ہے. ساری تعلیم، علم و ہنر اور دینی تعلیم کے بعد بھی دل کا تزکیہ ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دل کے اندر 2 طرح کے اعمال پیدا ہوتے ہیں، 2 طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھے؟ دل کا بھی عمل ہے اخلاص، یہ دل کا حلال عمل ہے کہ ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا. صبر، یہ دل کا اچھا عمل ہے، حلال عمل ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر برداشت کرنا، صبر و سکون کا مظاہرہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا. شکر، یہ دل کا حلال عمل ہے. دل تو ایک ہی ہے، اس کے اندر حلال عمل بھی پیدا ہوتا ہے اور حرام عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو حلال عمل شکر، کہ اللہ کی جو بھی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرنا، اس کو سلیقے سے استعمال کرنا، اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر، یہ دل کا عمل ہے. اس کے برخلاف حرام عمل بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں. حسد، کسی کے مال کو دیکھ کر
کسی کو نیکی کو دیکھ کر، کسی کے عہدے کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو، یہ حسد ہے. یہ دل کا عمل ہے لیکن حرام عمل ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اپنے دل کو اس گندگی سے پاکیزہ بنانا ضروری ہے. میں تزکیہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ دل کے اندر دونوں جذبات پیدا ہوتے ہیں. تکبر، آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سامنے والے کو حقیر سمجھا، زبان سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن یہ تکبر پیدا کہاں ہوا؟ دل میں پیدا ہوا. تو دل کا یہ حرام عمل ہوا. تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ دل کا حلال عمل ہوا. ریا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری نماز کو لوگ دیکھیں، تو یہ ریا دل کا خراب عمل ہے، حرام عمل ہے. اس سے پرہیز کرنا اور اخلاص پیدا کرنا. تو دل تو ایک ہی ہے. تو اچھے اعمال کا جب جذبہ پیدا ہو تو یہ دل کا عمل ہے. اخلاص، صبر، شکر، تواضع، عاجزی، یہ دل کا حلال عمل ہے. اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا اور گندے عمل کو اپنے دل سے نکالنا. تکبر، حسد، جلن، ریا، اس کو اپنے دل سے نکالنا. دنیا کی محبت، اس کو اپنے دل سے نکالنا. زہد اختیار کرنا، اپنے دل میں اس کو اتارنا، زہد کو. تو اچھے اعمال کو کرنا اور اچھے خواہشات کا لحاظ رکھنا اور اس کو عمل، یعنی اس کو اپنے بدن سے کرنا. اور برے خواہشات جب دل میں پیدا ہو، یہی تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، اس سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا، اسی کا نام تزکیہ ہے. اور یہ نبی کر سکتے ہیں، انبیاء کے وارث کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. میرے بزرگ عزیزوں، یہ دل کی طاقت میں نے آپ کو بتلائی. ایک ہی دل ہے، اس کے اندر اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں، اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس کو دل میں بٹھانا ضروری ہے. اور غلط خواہشات، غلط اعمال، غلط جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اس سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے. تو یہ قرآن کا تزکیہ ہے. یہ قرآن نے اسی کو تزکیہ کہا ہے. تو مومن کی صفت کو بیان فرمایا، اپنے دل کو گندے اخلاق سے پاکیزہ بناتے ہیں، گندے اخلاق سے صاف کرتے ہیں. جس طرح ہم جسم کو گندگی سے صاف کرتے ہیں، اس کا نام تو طہارت ہے. اور یہاں پر اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا، برے عمل سے، برے جذبات سے، برے خواہشات سے، اور اچھے اعمال کو زندگی میں داخل کرنا دل میں، اور اس کا لحاظ رکھنا اچھے اعمال کا، اچھے جذبات کا. تو اسی کا نام تزکیہ ہے. اور یہ مومن کے کامیاب ہونے کے لیے تیسری صفت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب